تفسیر ابن کثیر سورہ بقرہ آیت نمبر 284. To Allah belongs all that is in the heavens and all that is on the earth. اللہ ہی کا ہے سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین پر ہے. And whether you disclose what is in yourselves or conceal it, Allah will call you to account for it. اور چاہے تم ظاہر کرو یا تم چھپاؤ جو کچھ بھی تمہارے جی میں ہے، تمہارے دل میں ہے، اللہ اس کے لیے تم کو حساب کے لیے ضرور تم کو اکاؤنٹنگ تمہاری کرے گا، یعنی کہ تمہارا حساب کتاب اس پر بھی ہو کے رہے گا. یعنی اللہ اس کے اوپر ضرور حساب کتاب کے لیے پکڑے گا. تمہاری اپنی سوچ ہو یا دل میں کوئی خیال ہو، اس پر بھی. اور اس پر سوچو کہ صحابہ کرام کتنے اپسیٹ ہو گئے تھے کہ اگر ہمارے دل میں کوئی خیال ہے اور ہماری سوچ ہے کچھ، تو اگر اس پر بھی ہماری پکڑ ہوگی تو پھر وہ بہت پریشان ہو گئے تھے. ہماری طرح نہیں نا کہ جو سنا اور بس ختم. اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ قرآن کی کوئی بھی ہم کو آیت سے کچھ معلوم پڑتا ہے تو وہ ہمارے لیے ایک خبر کی طرح ہے، خبریہ. یعنی کہ تم اس کو سمجھتے ہو جیسے خبر مل گئی اور بولے ہاں ارے واہ اچھا ایسا بھی ہے، بس اس کے بعد کچھ نہیں. وہ لوگ پریشان ہو جاتے تھے یہ سوچ کر کہ اگر کچھ ہوا تو پھر کیا ہوگا. یعنی کہ ہماری یہ سوچ بھی اگر ہم کو پکڑ ہماری ہوگی تو وہ اس پہ ڈرتے رہتے تھے، خوف زدہ ہوتے تھے اور ان کو فکر لگ جاتی تھی. اور ہم جو ہے وہ چاہے ہم قرآن میں کچھ بھی پڑھ لیں، کچھ بھی سن لیں، لیکن ہم کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا. بس وہ ایک خبر کی طرح ہمارے سامنے آئی اور پھر وہ ایک خبر ہے، پھر اس کو تم لوگوں میں بولو گے کہ دیکھو دیکھو یہ ایسا ہے قرآن میں. لیکن تم اس پہ کیا عمل کر رہے ہو یا تم کو کتنا ٹینشن ہو رہا ہے، کتنی فکر ہے ہم کو ہمارے آخرت کی. Then he forgives whom he wills and punishes whom he wills. اور اس کے بعد وہ جسے چاہے گا معاف کرے گا، جسے چاہے گا سزا دے گا. And Allah is able to do all things. اور اللہ تو ہے علی کل شیء قدیر، اس کا پاور ہر شے پہ ہے اور وہ سب کچھ کر سکتا ہے. اس کے لیے کوئی روک تھام نہیں ہے، کوئی پابندی نہیں ہے. پابندی یہ بھی نہیں ہے کہ اگر بندے کو وہ معاف ہی کرے، یا یہ بھی پابندی نہیں ہے کہ وہ اسے سزا ہی دے. وہ اس کی وزڈم اور اس کی حکمت کے اندر جو بات آئے گی وہ وہی کرے گا. اگر بندے کو عذاب کی ضرورت، عذاب ہی ہے، مستحق ہے وہ عذاب کا، تو اس کو عذاب دیا جائے گا. لیکن اگر وہ معافی کے لائق ہے تو اس کو معاف کیا جائے گا. لیکن اللہ پہ کوئی پابندی نہیں ہے، وہ باؤنڈ نہیں ہے اس چیز کے لیے کہ بھئی یہ کرنا ہی پڑے گا. Would the servants be accountable for what they conceal in their hearts? تو کیا اللہ کے بندے جو ہے ان کا حساب کتاب لیا جائے گا جو بھی وہ دل میں اپنے چھپاتے ہیں، اپنے دل میں جو راز رکھتے ہیں چھپاتے ہیں. اللہ says للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. To Allah belongs all that is in the heavens and all that is on the earth. اللہ ہی کی ہے ملکیت، اللہ ہی کا ہے سب کچھ جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں ہے. And whether you disclose what is in yourselves or conceal it, Allah will call you to account for it. اور چاہے تم ظاہر کرو تمہارے دل میں کچھ ہے اور تم اس کو یا تو چھپاؤ تمہارے جی کی بات، اللہ اس کا حساب کتاب لے لے گا. All states, اللہ will call you to account for it. اللہ اس کو لیے تم کو حساب کتاب کے لیے بلا ہی لے گا. Allah states that his is the kingship of the heavens and the earth. اللہ ہی کی بادشاہت ہے. اللہ نے یہ بتا دیا کہ وہ چاہے آسمانوں کی بات ہو یا زمین کی، اللہ ہی کی بادشاہت ہے وہاں.
یعنی اللہ کا راج، اللہ کی حاکمیت. اینڈ آف واٹ اینڈ ہو ایور از آن اور بٹوین دیم، اور جو کوئی بھی اس میں ہے، اس کے اندر ہے، اس کے اوپر ہے، ان دونوں کے درمیان میں ہے، وہ سب کچھ، وہ سب پہ اللہ کی بادشاہت ہے. اللہ کا حکم ہے، اس پہ چلتا ہے. یعنی کہ اللہ کا حکم جو ہے، اللہ کی حاکمیت جو ہے، وہ ان سب پر ہے. That he has perfect watch over them. اور یہ کہ اللہ ان کے اوپر برابر نظر گاڑ کے ہے، نگاہیں جمع کر ہے. جیسے اللہ کا نام آتا ہے یا رقیب اور رقیب. تو اور رقیب کا مطلب کیا ہے؟ جو واچ فل، جو اللہ ہر چیز پہ ایسے واچ کر رہا ہے کہ اس کی نظر سے کوئی چیز بھی اوجھل نہیں. ایسا نہیں ہے کہ کچھ مس ہو گیا اس کی نگاہوں سے. No apparent matter or secret that the heart conceals is ever a secret to him, however minor it is. جو بھی چیزیں چاہے وہ دکھائی دینے والی ہو، چاہے وہ چھپی ہوئی راز کی طرح ہو، جو کہ دلوں کے اندر چھپائے ہوئے ہیں، جیسے کہ مطلب کوئی راز، وہ اللہ کے لیے راز نہیں ہے. اللہ کے سامنے تو وہ ظاہر چیز اور چھپی ہوئی راز کی چیز سب برابر ہے، ایک جیسی ہے. چاہے وہ کتنی ہی چھوٹی مائنر کیوں نہ ہو. ہم کو لگتا ہے وہ مائنر ہے، اب یہ مائنر چیز پہ اللہ کیا پوچھے گا، کیا پکڑے گا، لیکن نہیں، وہ مائنر چیز ہو کہ وہ میجر چیز ہو، اللہ کی پکڑ اس پہ برابر آئے گی. اللہ also states that he will hold his servants accountable for what they do and what they conceal in their hearts. اور اللہ کی آیت میں اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ وہ اپنے بندوں کو اس چیز کے لیے ان کو حساب دینا پڑے گا، جو کچھ بھی وہ عمل کریں گے، یعنی جو بھی انہوں نے ایکشن کیا، جو عمل کیا، جو فعل کیا، اور وہ جو انہوں نے اپنے دلوں کے اندر چھپایا، وہ سب کے لیے ان کو حساب دینا ہی پڑے گا. ان سملر اسٹیٹمنٹس، اس کے جیسے ملتے جلتے قرآن کی اور آیتیں اللہ سیڈ، اور وہ ہے سورہ نمبر 3 سورہ آل عمران آیت نمبر 29. قل ان تخفوا ما فی صدورکم او تبدوہ یعلمہ اللہ وَيَعْلَمُوا مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Say, O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, whether you hide what is in your breast or reveal it, Allah knows it. کہو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے، چاہے تم چھپاؤ اپنے سینوں کے اندر یا ظاہر کرو، اللہ سب کچھ جانتا ہے. اینڈ ہی نوز واٹ از ان دا ہیونس اینڈ واٹ از ان دا ارتھ. اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ آسمانوں میں کیا ہے، کہ اتنے بڑے بڑے آسمان ہیں، ہاں، اور اس کے اندر، اس کے درمیان، ساتوں آسمان کے بیچ، ان کے مطلب جو آسمان کا لیولز ہے اس پہ کیا ہے، اللہ سب کچھ جانتا ہے، باریک سے باریک شے بھی. اینڈ واٹ از ان دا ارتھ، اور زمین پہ کیا ہے، ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کے علم میں آتا ہے. And Allah is able to do all things. اور اللہ ہر شے پہ قادر ہے، اس کا قدرہ، اس کا پاور ہر چیز پر ہے. اینڈ دوسری آیت ہے سورہ نمبر 20 سورہ طٰہٰ آیت نمبر 7. یعلم السر واخفا. He knows the secret and that which is yet more hidden. اور اللہ جانتا ہے راز کو، اور وہ بھی جو بہت چھپا ہوا ہے اس کو بھی. کتنا بھی چھپا لے دنیا میں بندہ، بندوں سے چھپا سکتا ہے، اللہ سے نہیں. اللہ تو خود ہی ہر چیز پہ گواہ ہے، اس کو کسی اور کی گواہی کی بھی ضرورت نہیں. وہ خود ہی ہر چیز کا کارساز ہے، وکیل ہے، اس کو کسی وکیل کی بھی ضرورت نہیں. وہ خود ہی جج ہے، حکم، اس کو کسی جج کی بھی ضرورت نہیں. لیکن اللہ کا طریقہ ہے کہ ہر چیز کو گواہ
सबूत, जो दुनिया में अल्लाह ने निशानी रखा है ना, अल्लाह की साइंस हम देखते हैं ना, दुनिया में अल्लाह ने हर चीज की निशानी रख दिया है कि तुम एक अनाज का दाना बोते हो और उसमें से कैसे 7 बालियां निकलती हैं और सातों में 100 दाने, 700, तो अल्लाह ने बता दिया ये निशानी है, देख लो साइन है, ऐसे ही मैं अजर दूंगा। तो ऐसे ही अल्लाह ने ये भी बता दिया है कि तुमको कैसे गवाह और सबूत की जरूरत पड़ती है, कैसे तुम डॉक्यूमेंट्स, पेपर के पूरे पेपर वर्क और सब करते हो, फिर उसको पेश करते हो, और फिर एक जज होता है वहां, वकील होता है। तो इस तरह से अल्लाह ने वो निशानी रखा है, और वो ही चीज अल्लाह उसी प्रॉपर तरीके से, यानी उसका जो तरीका है वो करेगा, जो कि रूहानी तौर पे जो किया जाएगा, जो कि हम नहीं जानते आज, लेकिन हमको दुनिया में तो वो चीज मिल गई कि हाँ भाई सबूत और गवाह और ये सब है। देयर आर मेनी अदर आयत ऑन दिस सब्जेक्ट, और इसी सब्जेक्ट के ऊपर, इसी मौजू के ऊपर और भी कितनी सारी आयतें हैं कुरान के अंदर। इन दिस आया 2 यानी सूरह बकरा, उसके आयत नंबर 284 जो हम पढ़ रहे हैं, Allah states that He has knowledge of what the hearts conceal. तो अल्लाह ने यहाँ इस आयत में इस चीज को बता दिया कि उसको इल्म है कि दिलों के अंदर क्या चीज है जो छुपाई गई है, छुपी हुई बातें दिलों के अंदर की। इंसान सामने बहुत अच्छा पेश आता है, उसके दिल में क्या है वो तो हम नहीं जानते, लेकिन अल्लाह जानता है। एंड कॉन्सिक्वेंटली ही विल होल्ड द क्रिएशन अकाउंटेबल फॉर वॉट एवर इज इन देयर हार्ट्स। और इसी वजह से अल्लाह अपनी मखलूक को मतलब हिसाब उनसे लेगा, उनसे हिसाब लेगा, उनको छोड़ नहीं देगा, जो कुछ भी उनके दिलों के अंदर था उसके लिए। This is why when this ayah was revealed, तो जब ये आयत नाजिल हुई, यही वजह है कि it was hard on the companions, कि सहाबा कराम पे ये बहुत गरा गुजर रहा था, बहुत ही तकलीफ दे था उनके लिए, कि अगर हमारे दिलों के अंदर कोई बात है उस पर भी हमारी पकड़ होगी। Since out of their strong faith and conviction, क्योंकि उन लोगों का ईमान अल्लाह पर जो था, जिस तरह से उन्होंने अपने आप को यानी कि अल्लाह के हवाले किया और अल्लाह की मतलब ऊपर पूरा ईमान जो है वो पूरा पूरा रखा, ये वजह है कि अगर ये बात आई है सामने तो अब उनको खौफ, डर हो गया। They were afraid, वो डर गए थे that such reckoning would diminish their good deeds। अगर उनकी पकड़ हुई इस मामले में तो उनके अच्छे अमाल जो है वो कैसे खत्म हो जाएंगे ना, उनको ये फिक्र हो गई। ऐसी ही फिक्र हमारे दिलों के अंदर होना चाहिए जब हम कुरान की आयतों को पढ़ते हैं। ये नहीं कि हम बिल्कुल बेतहाशा बस पढ़ लें लेकिन उसके बाद कुछ नहीं, वो एक खबर बन के रह जाए हमारे लिए। इमाम अहमद रिकॉर्डेड दैट अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु सेड, व्हेन जब लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि व इन तुबदू मा फी अनफुसिकुम औ तुख्फूहु युहासिबकुम बिहिल्लाह फयगफिरु लिमन यशा व युअज़्ज़िबु मन यशा वल्लाहु अला कुल्लि शैइन कदीर। To Allah belongs all that is in the heavens and all that is on the earth। अल्लाह ही का है सब कुछ जो आसमान और जमीन में। And whether you disclose what is in yourselves or conceal it, चाहे तुम अपने अंदर जो भी तुम्हारे अंदर है उसको जाहिर करो या छुपाओ, Allah will call you to account for it। अल्लाह उसका हिसाब तुमसे ले लेगा। Then he forgives whom he wills, तो माफ कर देगा वो उसे जिसे चाहेगा, and punishes whom he wills, और सजा देगा उसे जिसे चाहेगा। And Allah is able to do all things, और अल्लाह हर शय पे कादिर है, वो सब कुछ कर सकता है। तो जब when was revealed to the messenger of Allah, it was very hard for the companions of the messenger। तो अबू हुरैरा की हदीस है कि यह आयत जब नाजिल हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो उनके सहाबा कराम
جو ہے ان کے اوپر بہت ہی سخت گزری اور وہ بہت ہی پریشان ہو گئے. The companions came to the messenger and fell to their knees saying, صحابہ کرام جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, اپنے گھٹنوں کے بل گر کے انہوں نے کہا, او میسنجر آف اللہ, یا رسول اللہ, we were asked to perform what we can bear of deeds. ہم سے یہ کہا گیا کہ جو کچھ بھی تم مطلب کر سکتے ہو وہ مطلب اعمال جو ہے اس کو کرو. تو دا پریئر, نماز, دا فاسٹ, روزے, جہاد اور اللہ کی راہ میں جہاد, اینڈ چیریٹی, اور جو بھی تم صدقہ خیرات زکوٰۃ کرتے ہو. However, this ayah was revealed to you and we cannot bear it. کہ اگر یہ آیت جو آپ پہ نازل ہوئی ہے ہم سے برداشت نہیں ہو رہی ہے. The messenger of Allah said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اب حدیث ہے کہ انہوں نے کہا, أَتُرِيدُونَ أَن تَقُولُوا كَمَا قَالَ أَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِن قَبْلِكُمْ, کہ do you want to repeat what the people of the two scriptures before you said? کیا تم بھی وہی دہراؤ گے وہ جو تم سے پہلے جو دو تھے اہل کتاب میں سے, جنہوں تم بھی مطلب انہوں نے بھی یہی کہا تھا تم سے پہلے, تو کیا تم بھی یہی دہراؤ گے؟ سمعنا و عصینا, یعنی انہوں نے کہا تھا سمعنا و عصینا, دیٹ از وی ہیئر اینڈ وی ڈس اوبے, کہ ہم نے سنا اور ہم نافرمانی کرتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, بل قولو, بلکہ تم یہ کہو, قولو سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر, بلکہ تم یہ کہو, rather say we hear and we obey, ہم نے سنا اور ہم فرما برداری اختیار کریں گے. And we seek your forgiveness, O our Lord, and the return is to you, اور ہم مغفرت چاہتے ہیں اللہ تجھ سے اے ہمارے رب, اور تجھ ہی کی طرف ہمارا لوٹنا ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ یہ کہا کرو, یہ کہو. When the people accepted this statement, تو جب سب صحابہ کرام نے اس بات کو قبول کیا, and their tongues recited it, اور ان کی زبانوں نے یہ بولنا شروع کر دیا, وہ کہنے لگے یہی سمعنا و اطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر. تو یہ جب ان کی زبانیں کہنے لگی تو اللہ کتنا غفور رحیم ہے, اللہ sent down afterwards, تو پھر اللہ نے بھیجا, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. The messenger believes in what has been sent down to him from his Lord. رسول جو ہیں وہ ایمان لائے اس پر جو کچھ ان کے اوپر ان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا. And so do the believers, اور ایمان والے جو ہیں وہ بھی. Each one believes, ہر ایک ایمان رکھتا ہے in Allah, His angels, His books and His messengers. ہر ایک ایمان رکھتا ہے اللہ پر, اس کے فرشتوں پر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر. They say, وہ کہتے ہیں, we make no distinction between one another of his messengers, کہ ہم اس کے کسی بھی رسولوں کے بیچ میں کوئی فرق نہیں کرتے. And they say, we hear and we obey, ہم نے سنا اور ہم اطاعت کریں گے, ہم فرما برداری کریں گے, یعنی ہم نے فرما برداری کی, بلکہ ایسا ہے we hear and we obey, یعنی ہم نے سنا اور ہم نے اب فرما برداری کی. we seek your forgiveness our Lord, ہم تیری مغفرت چاہتے ہیں اے ہمارے رب. and to you is the return of all, اور تیری ہی طرف سب کا لوٹنا ہے.
یہ ہے سورہ بقرہ کی نیکسٹ آیت جو کہ 285 ہے. آمن الرسول. When they did that, تو جب انہوں نے یہ کیا, اللہ abrogated the ayah 284 and sent down the ayah. تو اللہ نے 284 یعنی 284 کی جو آیت ہے جو ابھی ہم نے ابھی جو ہم پڑھ رہے ہیں, اس آیت کو اللہ نے کینسل کر دیا اور یہ آیت بھیجی, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. آخری جو اس کی اینڈ ہے وہاں تک, اور یہ ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286 یعنی کہ آخری آیت سورہ بقرہ کی. اللہ burdens not a person beyond his scope. اللہ ایک انسان پہ بوجھ نہیں ڈالتا اس کی برداشت سے زیادہ. He gets reward for that good which he has earned. اس کو اس کا اجر ضرور ملے گا جو کچھ بھی اس نے کمائی کی ہے. کسب ورڈ کمائی کے لیے آتا ہے. تو جو کچھ بھی لہا ما کسبت, جو اس نے اپنی روح کے فائدے کے لیے, لہا یعنی جو اس نے کمایا ہے, محنت کر کے کمایا ہے اچھے اعمال, اس کا ریوارڈ اس کو ملے گا. وعلیہا ما اکتسبت, اور علیہا کا مطلب ہے یعنی تم نے اپنے ہی خلاف جو کام کیا ہے, تم نے خود اپنی روح اپنی جان کے خلاف جو کام کیا ہے, اپنی نفس کے خلاف, تو وہ علیہا اعلیٰ ورڈ آئے گا اس کے لیے عین سے. اینڈ ہی از پنشڈ فار دیٹ ایول وچ ہی ہیز ارنڈ, اور اس کو سزا ملے گی وہ محنت کی ہوئی کمائی جو برائی میں اس نے کی تھی, یعنی اپنی روح کے خلاف. Our Lord, اے ہمارے رب, اب یہاں سے دعا شروع ہو جاتی ہے. Our Lord punish us not if we forget or fall into error. اے ہمارے رب, ہم کو سزا مت دینا, ہم کو پکڑنا مت اگر ہم کہیں بھول جائیں یا ہم کسی غلطی میں پڑ جائیں. لیکن سوچو دعا کے ورڈز کیا ہے. اگر ہم بھول جائیں, تم بھولو گے کب؟ یعنی اگر کہیں تم کو یاد کوئی چیز اگر رہی نہیں اور تب تم نے بھول سے کوئی چیز کر دی, اور یا تو پھر تم بہت پرفیکٹ نشانہ لگا رہے تھے کہ بالکل صحیح وہ چیز نشانے پہ بیٹھے اور وہ غلط ہو گیا, تو وہ ہے غلطی جس کے لیے اللہ کو تم بولتے ہو کہ ہم کو اس کے لیے پکڑنا مت, ہم کو اس کے لیے سزا مت دینا. لیکن سوچو کہ اگر جانتے بوجھتے کوئی چیز کی جائے, سوچ سمجھ کے کوئی گناہ اگر تم کر رہے ہو, جیسے کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے سوچ سمجھ کے یہ گناہ کیا تھا نا, کہ ہم ایسا کرتے ہیں یا تو یوسف کو مار دیتے ہیں یا کنویں میں پھینک دیتے ہیں, اس کے بعد ہم توبہ کر لیں گے اور اللہ سے معافی مانگ لیں گے, استغفار کر لیں گے. تو یعنی کہ تم ایک گناہ کرنے سے پہلے ہی سوچ رہے ہو کہ ہم یہ استغفار کر لیں گے, اور یا سوچتے سمجھتے ہوئے وہ گناہ کر رہے ہو. تو ایسے گناہ کی بات نہیں ہے یہاں پر. یہ وہ گناہ ہے جیسے کہ انسان بالکل غافل ہے, غفلت میں اس کو پتہ ہی نہیں ہے, اور وہ کوئی غلطی کر جائے, اس سے گناہ ہو جائے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی اسلام میں حجاب لینا ضروری ہے, اللہ نے بولا ہے قرآن میں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بولے ہیں. تو وہ اگر ہے, پھر اس کے بعد اگر دوسری چیزیں ہیں کہ جیسے کہ مطلب جوا ہے, شراب ہے, تو یہ ساری میوزک, ناچ گانے, یہ سبھی چیزیں ہیں جس کو حرام قرار دیا گیا. تو ایسی چیزیں جو ہوتی ہے اس کو جانتے بوجھتے اگر بندہ کر رہا ہے تو مطلب وہ کیا کر رہا ہے؟ اب وہ تو غفلت, اور وہ نہیں بولا جائے گا نا کہ نہیں اس نے بیچارے سے انجانے میں ہو گیا. انجانے میں کچھ بھی نہیں ہوا, وہ جان بوجھ کے ہو رہا ہے, وہ سوچ سمجھ کے ہو رہا ہے, باقاعدگی کے ساتھ گناہ کیا جا رہا ہے. تو جو وہ گناہ میں ملوث ہوتے ہیں وہ سب کی پکڑ ہوگی نا. اور وہ اگر یہ سوچیں گے کہ ہم بعد میں معافی مانگ لیں, تو کیا پہلے معلوم نہیں تھا؟
اگر کسی انسان کی عدالت میں ہی انسان جائے تو وہی عدالت کے اندر وہ بندے ہی اس کو بولیں گے کیوں تم کو پہلے یہ گناہ کرنے سے پہلے معلوم نہیں تھا کہ یہ مرڈر کرنا جو ہے یہ گناہ ہے، تو تم نے سوچا کہ میں مرڈر کروں پھر بعد میں آ کے مطلب بولوں کہ نہیں، مطلب میں بولوں گا غلطی سے ہو گیا مجھ سے. مسلم ریکارڈیڈ اٹ ود دا ورڈنگ، اور مسلم صحیح مسلم میں یہ ریکارڈ کیا ہوا ہے اس کی ورڈنگ، when they did that، یعنی جب انہوں نے یہ کیا اللہ abrogated it and sent down، تو اللہ نے ایبروگیٹ کیا یعنی اریز کر دیا، مٹا دیا 284 کو یعنی کینسل کر دیا، and sent down، اور اللہ نے بھیجا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. اللہ burdens not a person beyond his scope. اللہ ایک انسان کی برداشت سے اوپر اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا. He gets reward for that good which he has earned. اس کو اس کا اجر ملے گا جو بھی اس نے بھلائی کا کام کیا ہے. And he is punished for that evil which he has earned. اور وہ جو اس نے برائی کمائی کی ہے، برائی کی کمائی کی، اس کے لیے اس کو سزا ملے گی. Our Lord، اے ہمارے رب، punish us not if we forget or fall into error. اے ہمارے رب ہم کو سزا مت دینا اگر ہم بھول جائیں، بھول چک ہو جائے یا ہم سے کوئی غلطی ہو جائے. تو یہ آیت 286 سورہ بقرہ، لاسٹ آیت. اللہ said I shall accept your supplication. تو اللہ نے اس کا جواب دیا، جب بندے نے یہ بولا تو اللہ نے اس کا جواب دیا میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اس کے بعد ہے مطلب اس کا آگے کا حصہ، یہاں سے دعا شروع ہوگی نا، تو یہ دعا کا آگے کا پارٹ، ربنا ولا تحمل علینا اسرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا. Our Lord, lay not on us a burden like that which you did lay on those before us, Jews and Christians. اے ہمارے رب ہم پہ وہ بوجھ مت ڈالنا جو تو نے ڈالا تھا ہم سے پہلے یہودی اور نصرانیوں پہ. یہ 286 کا ہی پارٹ ہے، دعا کی کنٹینیوٹی. تو اللہ نے اس کا جواب دیا I shall accept your supplication. میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اس کے بعد اس کے آگے کا ٹکڑا آیا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به. Our Lord, put not on us a burden greater than we have strength to bear. اے ہمارے رب ہم پہ اتنا بڑھ کر بوجھ مت ڈالنا جس کی کہ ہم کو طاقت نہیں اٹھانے کی، برداشت کرنے کی. اللہ نے جواب دیا، اللہ said I shall accept your supplication، کہ میں تمہاری دعا قبول کروں گا. سوچو یہ پورا جو آخری 2 آیتیں جو ہے آمن الرسولوں سے جو آتی ہے اس میں پھر کنٹینیوٹی سے دعا آتی ہے جس کو کہ ہم کو روز پڑھنا چاہیے صبح اور شام. اور سوچو کہ اللہ اس کا یہ جواب دے رہا ہے I shall accept your supplication، میں تمہاری دعا قبول کروں گا. پھر اس کا آگے کا پارٹ ہے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین. واعف عنا، پارڈن اس. یہ پارڈن وہ ہے کہ جس میں تمہارے گناہ کو صرف معاف کرنا نہیں، گناہ کو مٹا دینا ہے، ختم کر دینا ہے. تو جب ہم رمضان میں کہتے ہیں اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، تو ہم یہی بولتے ہیں کہ یا اللہ تو جب اتنا پسند کرتا ہے معافی کو اور عفو درگزر سے کام لیتا ہے تو ہمارے گناہ کو بھی تو ایسے ہی معاف کر دے جیسا کہ، یعنی کہ یہ وعفو جو ورڈ ہے، عفا درگزر نہیں بلکہ مٹا دینا پورا. تو وعفو عنا، pardon us and grant us forgiveness. Have mercy، یعنی ہم کو اللہ تو معاف کر دے، اپنی طرف ہم کو مغفرت دے دے. Have mercy on us، ہم پہ رحم کر، کیونکہ اللہ کے رحم کے بغیر تو بندہ اچھے اعمال کے ساتھ بھی جنت میں تو نہیں داخل ہو سکتا. اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بول رہے ہیں کہ میں جنت میں نہیں داخل ہو سکتا کہ اللہ کا فضل، اللہ کا رحم، اللہ کا فضل کے بغیر. You are our مولا، انت مولانا،
You are our Mawla, supporter and protector. ولی, ولی سے مولا, یعنی کہ اللہ تو ہمارا پشت پناہ ہے, ہمارا سپورٹر ہے اور ہمارا پروٹیکٹر ہے, ہماری مطلب حفاظت کرنے والا, ہم کو بچانے والا. اینڈ گیو اس وکٹری اوور دا ڈس بلیونگ پیپل. فانصرنا علی القوم الکافرین, اور ہم کو کافر قوم کے اوپر فتح دے. آمین یا رب العالمین. تو یہ ہے اینڈ تک اب, جو کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 286, جو اس سورے کی سب سے آخری لاسٹ آیت ہے. اللہ said, I shall, میں ضرور کروں گا. امام احمد ریکارڈڈ that Mujahid said, I saw Ibn Abbas and said to him, میں نے دیکھا ابن عباس رضی اللہ عنہما کو اور کہا ان سے, او ابو عباس, اے ابو عباس, I was with ابن عمر, میں ابن عمر کے ساتھ تھا رضی اللہ عنہم اجمعین. And he read this ayah and cried, اور وہ یہ آیت کو پڑھتے ہوئے رو رہے تھے. He asked, which ayah? کون سی آیت؟ I said, وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ, and whether you disclose what is in yourselves or conceal it. یہ والی آیت کہ جو تم چاہے ظاہر کرو یا تم چھپاؤ جو بھی تمہارے جی میں ہے. ابن عباس رضی اللہ عنہما said, تو انہوں نے کہا ابن عباس نے کہ when this ayah was revealed, جب یہ آیت نازل ہوئی تھی, it was very hard on the companions of the messenger of Allah. وہ رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کے اوپر بہت ہی بھاری گزر رہی تھی. and worried them, اور ان کو and worried them tremendously, کیونکہ ان کو فکر بہت زیادہ ہو گئی تھی کہ اب ہمارا کیا ہوگا. They said, انہوں نے کہا, O messenger of Allah, یا رسول اللہ, we know that we would be punished according to our statements and our actions. کہ یا رسول اللہ, ہم جانتے ہیں کہ ہم کو سزا ملے گی ہمارے جو بھی منہ سے بولے ہوئے الفاظ ہیں اور جو ہم عمل کرتے ہیں. But as for what occurs in our hearts, we do not control what is in them. پر ہمارے دل میں کوئی خیالات آ جاتے ہیں, کوئی بات آتی ہے, وہ تو ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے, ہمارے قبضے میں نہیں ہے. تو پھر تو اس کا کیا, اس کے لیے یعنی مطلب ایسا ہے, واٹ از ان دم. دا میسنجر آف اللہ said, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, قولوا سمعنا واطعنا, کہو وی ہیئر اینڈ وی اوبے, کہو ہم نے سنا اور ہم فرما برداری اختیار کرتے ہیں. They said we hear and we obey, تو انہوں نے فوراً کہا we hear and we obey, سمعنا واطعنا. Thereafter this ayah abrogated the previous ayah. اس کی وجہ سے وہ آیت جو ہے کینسل ہو گئی اور اس کے بدلے میں پھر یہ آیت آ گئی, آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ. The messenger believes in what has been sent down to him from his Lord, and so do the believers. Each one believes in Allah, and so on. It's continuity میں. تو اینڈ تک the messenger یعنی رسول جو ہیں وہ بلیو کرتے ہیں, ایمان لائے اس پر جو ان کی طرف بھیجا گیا ان کے رب کی طرف سے. اور جو مومن بندے ہیں یعنی مومن وہ سب انہوں نے بھی ایمان لائے, اور ہر ایک جو ہے وہ ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور پھر اس کی کنٹینیوٹی مطلب فرشتوں پہ اور کتابوں پہ. اینڈ سو ڈو دا بلیورس, اور ایمان والے جو ہے وہ مطلب اس پر مطلب ایمان رکھتے ہیں. ایچ ون بلیوز ان اللہ انٹل لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت. تو یہ جو ہے یہاں تک جو 285 اور 286 یہ دو آیتیں ہیں, آخری دو آیت سورہ بقرہ کی, جو کہ اس زمین پہ نہیں آسمان پہ عرش پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تھی. اللہ burdens not a person beyond his scope. اللہ بوجھ نہیں ڈالتا بندے پہ اس کی برداشت سے زیادہ. He gets reward for that good which he has earned. جو بھی اس نے بھلائی کی کمائی کی ہے وہ اس کا اجر اس کو ملے گا. And he is punished for that evil which he has earned. اور جو اس نے کمائی کی ہے برائی کی, ایول کی, اس کی سزا اس کو ملے گی. تو اللہ نے اپنی آیت میں کنفرم کر دیا کہ بھئی یہ ٹھیک ہے, یعنی مطلب اس کو کٹ کر دیا اللہ نے. تو آیت نمبر 285 and 286 last two ayahs of سورہ بقرہ.
Therefore, they were pardoned what happens in their hearts. تو ان کو معاف کر دیا گیا، بھئی تمہارے دل کے خیالات کے لیے تم کو معاف کر دیا گیا، معاف کر دیا گیا، and were held accountable only for their actions. اور ان کو مطلب ان کی حساب کتاب لیا جائے گا ان کے ایکشن، ان کی حرکت اور جو وہ عمل کرتے ہیں اس کے لیے. The group recorded that Abu Huraira said. تو جو پورا گروپ ہے اس نے یہ ریکارڈ کیا، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے جب کہا that the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تجاوز لی عن امتی ما حدثت به انفسها ما لم تکلم او تعمل. اللہ has pardoned my ummah. اللہ نے میری امت کو معاف کر دیا ہے for what they say to themselves، جو وہ اپنے آپ کو کچھ بھی بولتے رہتے ہیں. ایز لانگ یعنی اپنے دل میں جو بھی سوچتے ہیں، جو بھی خیال آتے ہیں، ایز لانگ ایز دے ڈو ناٹ اٹر اٹ اور ایکٹ آن اٹ، جب تک کہ وہ اپنے دل کی بات کسی کو بولتے نہیں ہیں. کیونکہ جب تم نے بول دیا تو اب تم نے سمجھو کہ وہ شیطان کی پھونک ہے، کوئی وسوسہ ہے، اب تم نے اس کو دوسرے بندے کو بولا، مینس تم نے آگے بڑھایا. اب یہ جو آگے تم نے بڑھایا اس پر پکڑ ضرور ہوگی، کیونکہ اب تم نے اپنی زبان سے اس کو ادا کیا ہے. دل کے خیال کو زبان سے ادا نہیں کرو گے تو پکڑ نہیں ہوگی. اور اگر اس کے اوپر تم نے ایکٹ کیا ہے، اگر دل میں کوئی خیال ہے اور تم نے اس کو مطلب کر بھی دیا، تو اب تم نے جب کر دیا، اس پہ ایکٹ کیا، ایکشن کر دیا، تو تمہاری پکڑ ہوگی. تو اس کو تم کسی کو بولو مت، چاہے وہ دل میں کیسے ہی خیال کیوں نہ آئے. اگر تم نے کسی کو نہیں بولا ہے تو تمہاری کوئی پکڑ نہیں ہے اس پہ، اور اگر تم نے اس پہ ایکشن نہیں لیا ہے تو بھی پکڑ نہیں. لیکن اگر تم نے کسی کو بولا ہے، وہ بات آگے بڑھی، پھر اور لوگوں تک پہنچی، پھر اور لوگوں تک پہنچی، اور وہ بات پہنچتے پہنچتے شیطان کا جو مطلب منشا ہے یا جو بھی تم نے غلط بات تمہارے دماغ میں آئی ہے تو نیچرلی وہ شیطان کی طرف سے ہی ہوگی. تو اب وہ تم نے آگے بڑھائی ہے، لوگوں تک پہنچائی ہے، ہو سکتا ہے لوگ اس پہ عمل کریں، تو اب اس کی سزا تم کو ملے گی، اور جتنے زیادہ لوگ اس پہ عمل کریں گے اتنی سزا ملے گی. The two Sahihs recorded that Abu Huraira said. اور دونوں صحیح میں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کے اندر یہ مطلب درج ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا the messenger of Allah said کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ، اللہ نے کہا، یعنی اللہ نے کہا اپنے فرشتوں سے. تو یہ حدیث قدسی ہو گئی نا. قال اللہ اذا ہم عبدی بسیئۃ فلا تکتبوها علیہ فإن عملها فاکتبوها سیئۃ وإذا ہم بحسنۃ فلم يعملها فاکتبوها حسنۃ فإن عملها فاکتبوها عشرا. Allah said to his angels, اللہ نے اپنے فرشتوں سے کہا if my servant intends to commit an evil deed, do not record it as such for him. اگر میرا بندہ کوئی ارادہ کرتا ہے کہ برے عمل کو کرنے کا، اس کو مت لکھنا. فرشتوں سے کہا، جو فرشتے ہمارے رائٹ اور لیفٹ پہ ہیں، تو ان سے کہا کہ مت لکھنا اس کو جب تک کہ مطلب ابھی اس نے صرف ارادہ کیا ہے نا. اینڈ اف ہی کمٹس اٹ، لیکن اگر اس نے کر دیا وہ جو ارادہ اس نے برا عمل کرنے کا کیا تھا، اگر اس نے وہ کر دیا، رائٹ اٹ فار ہم ایز ون ایول ڈیڈ. تو پھر اس کے لیے صرف ایک ہی برا عمل لکھنا، صرف ایک، یعنی ایک عمل کا ایک ہی برا عمل لکھنا. if he intends to perform a good deed، لیکن اگر وہ کوئی مطلب نیک عمل کرنے کا سوچ رہا ہے، ارادہ کر رہا ہے، but did not perform it، لیکن اس نے نہیں کیا، سوچا لیکن کیا نہیں، then write it for him as one good deed. تو اس کے لیے لکھ دینا ایک نیک عمل، ایک نیک عمل اس کے لیے لکھ دینا اگر اس نے نہیں بھی کیا ہے تو بھی. اینڈ اف ہی پرفارمز اٹ، لیکن اگر اس نے کر دیا وہ نیک عمل جو اس نے سوچا، ارادہ کیا، تو رائٹ اٹ فار ہم ایز 10 گڈ ڈیڈز. تو اب اس کے لیے ایسا لکھنا کہ اس نے 10 نیک اعمال کیے. اب وہ 10 کا بدلہ اللہ دے گا نا. تو سوچ لو اللہ کتنا غفور رحیم ہے کہ اللہ ہمارے برے عمل کے بدلے میں، ایک عمل کے بدلے میں صرف ایک ہی لکھے گا اور وہ ایک ہی کی سزا دے گا. لیکن کتنی بڑی بات ہے یہ کہ وہ ایک ہی عمل جو برا کیا ہم نے،
اگر اس ایک کی ہی سزا ملتی ہے تو بندہ دنیا میں ہی تڑپ جاتا ہے، اس کے لیے بہت بھاری ہو جاتا ہے، اور وہ تڑپ کے پکار اٹھتا ہے کہ یا اللہ ایسا میں نے کیا کیا جو تو نے مجھے یہ سزا دی، اللہ میرے پر اتنا کیوں عذاب آیا. لیکن وہ بھول جاتا ہے کہ اس کا وہ ایک جو ایول ڈیڈ تھا، اس کے اندر جتنے لوگ سپڑائے، جتنے لوگوں کے اوپر وہ گراں گزرا، یا جو بھی اس نے جو دکھ پہنچایا، کسی کے اوپر بہت بھاری دکھ پہنچا، تو اب اس کی سزا اس ایک ہی ایول ڈیڈ کے برابر ہی اللہ دے رہا ہے. تو سوچو اللہ کتنا غفور رحیم ہے کہ وہ ایک ایول ڈیڈ کی سزا ایک ہی دے گا. اگر وہ ایک کی بھی بولتا 10 لکھ دو تو کیا ہوتا؟ تو بندہ گیا کام سے. اور پھر جب اللہ کتنا غفور رحیم ہے کہ تم نے صرف سوچا ہے ابھی ایک نیک عمل کرنے کا لیکن کیا نہیں ہے، تو اللہ کہتا لکھ دو ایک عمل اس کے لیے. لیکن جب تم نے کیا تو اللہ کہتا ہے 10 لکھو. اب سوچو وہ 10 کے بدلے میں اللہ 700 تو کتنے دے گا اللہ، اور اللہ اس کو ملٹی پلائی کرے گا، مینس ایک نہیں، ڈبل نہیں، ٹریپل نہیں، کتنا کرے گا. تو سوچ لو اللہ کتنا غفور رحیم ہے، کتنا مغفرت والا ہے وہ، اور کتنا حکمت والا ہے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات وذکر الحکیم. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت والیہ انیب. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم.